شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرا آج کا موضوع ہے احکام الہی۔ جوانی کا زمانہ طاقتور، مزور اور کڑا ہوتا ہے۔ جس وقت ہم جوان تھے اس وقت ہم نے بھی اس ضد میں شامل تھے، اور سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ ہم دنیا بھر کے سوالوں کے جواب آتے تھے۔ کوئی مشکل سے مشکل بات ہو ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ اس عمر میں خاص طور امتیاز ہوتا ہے۔ ہم نے ایک دن بابا سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، ناکارہ لوگ ہوتے ہیں، جن کا سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جنہوں نے بہت ایسے مظالم ڈھائے ہوتے ہیں لوگوں پر، ان کو کوئی معافی ملنی چاہیے؟ وہ زندگی میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں اور بہت اونچے درجوں کے ہوتے ہیں اور بہت اعلیٰ رتبے حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو قدرتی طور پر ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور مسکراتے ہیں۔ بابا جی نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور ہم بڑے مایوس ہوئے اور واپس اپنی کوٹری میں آ کر بیٹھ گئے اور اپنے طور پر غور کرنے لگے کہ یہ عجیب ہے، یہاں بھی 2 نمبر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی بڑی عزت افزائی ہے، اور جو اچھے والے ہیں وہ بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں۔ کچھ معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیوں سزا ملتی ہے؟ ایک روز میرا ایک ساتھی بہت بے چین تھا۔ ہمارے ساتھ ایک عجیب واقعہ گزرا تھا جو کہ ہم سوچتے تھے کہ ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم بابا جی کے پاس گئے اور ان سے بات کرنے لگے، پوچھا کہ سر یہ راز کھول کر ہمیں بتائیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو آپ لوگ جو ہیں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، احکام الہی کے پابند ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک عجیب صورتحال اختیار کر لی ہے کہ آپ فعل اللہ کے اوپر تنقید کرنے لگ گئے ہیں۔ فعل اللہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو چاہے اس کی مرضی کرے، لیکن آپ صرف اس کے احکام تک رہیں، اور فعل اللہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے کہا سر یہ تو پھر بڑی کمال کی بات ہے، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم کالجوں یونیورسٹیوں میں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ تنقید کریں، باقاعدہ ڈسکس کریں، ڈائلاگ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کا اور یہ ان کا رشتہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو آپ سے ہمیشہ یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ آپ احکام الہی کو چھوڑ کر فعل الہی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نئی بات تھی جو بڑی قابل غور اور قابل توجہ تھی۔ پھر میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ واقعی ہمارا جو زور ہے وہ فعل اللہ پر بہت زیادہ ہے۔ ایک دن میں اور میری بیوی ساحل سمندر گئے، وہاں پر ایک چھوٹی سی چونٹی تھی جو بڑا فاصلہ طے کر کے آئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ سمندر کی گہرائی اور اس کی وسعت دیکھنے کے لیے یہاں تشریف لائی ہے، اور کہتی ہے کہ میں سمندر کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتی ہوں۔ تو شاید یہی کیفیت انسان کی ہے کہ وہ اللہ کی اس کی ساری گہرائی اور اس گہرائی کو ایک چونٹی سے بھی کمتر ہونے کے باوجود جاننے کی آرزو رکھتا ہے، جاننے کا تجسس اور شوق ہوتا ہے۔ تو ہم بیٹھے رہے، خیر ایک لہر آئی اور اس چونٹی کو، ہمارے جائے نماز کو اور ہماری ساری چیزوں کو بھگو کر گزر گئی۔ مجھے خیال آیا کہ واقعی اللہ جو چاہے کرے، جس طرح سے مناسب سمجھے، لیکن اس کے باوجود دل کے اوپر ایک بوجھ ضرور رہتا ہے۔ اور آپ بھی اپنی روزمرہ زندگی میں یہ سوال کرتے رہتے ہیں اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ تو ہمارے بابے یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی تم سچے ہو اور تم جاننا چاہتے ہو اور اس راز کو معلوم کرنے کی خواہش مند ہو، صرف یہ نہیں کہ کھایا پیا اور بس، تو یہ ہے کہ آپ احکام الہی کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں۔ جو آپ احکام الہی کے اندر داخل ہوتے جائیں گے اور اس محیط کے اندر اپنے آپ کو سمیٹتے جائیں گے، آپ پر اسرار الہی ضرور واضح ہوں گے۔ جس طرح سے آپ کا ایٹم کا راز معلوم کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا ایٹم جو آنکھ کو بھی نظر نہیں آتا، خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا، اور کس طرح اتنا بڑا اور طاقتور ہو سکتا ہے کہ سارے علاقے کو، ملک کو، جگہوں کو، شہروں کو پھاڑ کر رکھ دے اور ملیا میٹ کر دے۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ نیوکلیئر فزکس پڑھیں، پھر آپ لیبارٹری میں آئیں اور لیبارٹری میں آ کر اس پر تجربہ کریں، پھر اس کے بعد آپ کہوٹا جائیں گے، پھر کہوٹا میں جا کر اس کے ساتھ کام کریں گے، آپ پر شیشے کی طرح یہ واضح ہونے لگ جائے گا کہ یہ عمل کیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے افعال کو جاننے کے لیے اللہ کے احکامات کو ماننا ضروری ہے۔ یہ راستہ ہے، جب آپ احکامات کی لیبارٹری میں آ جائیں گے پھر یہ ساری باتیں آپ پر آسانی کے ساتھ واضح ہو جائیں گی، اور واضح یوں ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کتنی بھی کوشش کیوں نہ کرے، احکام الہی میں داخل ہونے سے وہ فریکوینسی ضرور ملتی ہے جس کے نتیجے میں، جس کے زور پر آدمی اپنے دل اور ذہن پر اٹھے ہوئے سوالوں کو جان سکتا ہے، آنک سکتا ہے،
پرکھ سکتا ہے اور اس کو اس کا جواب ملتا رہتا ہے. لیکن اس میں ایک بڑی عجیب سی بات رہ جاتی ہے کہ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑا شخص اور ایک بہت بڑے مقام پر پہنچا ہوا آدمی، ایک احکام الہی میں پورے کا پورا اترا ہوا انسان، کئی دفعہ کسی کوتاہی کی وجہ سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اپنی مرضی سے اور اپنی مرضی کے خلاف بھی پھسل جاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ بھی اپنی طرز کی ایک نئی چیز ہوتی ہے. یہاں پر اشفاق احمد ایک بہت بڑے صوفی کا واقعہ کوٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک صوفی صاحب تھے، وہ اپنے مریدین کے ساتھ ٹریننگ کے لیے ڈیرے سے نکل کر باہر جنگل میں چلے گئے. بہت بڑے صوفی صاحب تھے. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان سے کوئی ملنے آیا ہے اور صوفی صاحب بہت زیادہ محبت سے اور عزت سے ان کو ملے ہیں. ایک مریض جو تھا وہ اس کے دل میں تھوڑی خدبد ہو رہی تھی اور وہ بدستور ہو رہی تھی. اس نے کہا اس کی کچھ خدمت ہونی چاہیے، یہ وقت کے بہت بڑے ولی کتب ہوں گے. مرید اپنے پیر صاحب کو ایک طرف لے کر جا کر کہنے لگے حضور یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ولیوں کے ولی ہیں اور ہم خوش ہیں کہ ان سے ہماری ملاقات ہو گئی، اور یہ امیر البحر ہیں، یہ سمندروں کے کتب ہیں، سمندروں کی ڈیوٹی ان کو سونپی گئی ہے. ہم اتفاق سے سمندر کے کنارے آ کر بیٹھے ہیں تو یہ ہم سے ملنے کے لیے آ گئے ہیں. اس نے کہا جی یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، اس سے تو ہماری ترقی ہوگی اور ان سے کچھ پوچھیں گے. وہ بولے ایک بات ہے برخوردار کہ تمہاری ترقی نہیں یہ کر سکتے، کیونکہ یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور ہمارا دل اندر سے خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ان کے کندھوں پر جو سٹار لگے ہوتے ہیں وہ اتر چکے ہیں اور ان کو اس کا علم نہیں، اور وہ ابھی تک اپنے آپ کو امیر البحر سمجھتے ہیں. جب یہ بات سنی اس مرید نے تو رونے لگا کہ اتنا بڑا درجہ میرا پیر ان کو دے رہا ہے اور ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں. وہ اتنی زور سے رویا کہ انہوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا تو خاموش رہ ورنہ ان کو علم ہو گیا تو بڑی تکلیف ہوگی. خیر وہ ملے بیٹھے ان سے باتیں کی، پھر انہوں نے کہا ہم کو اجازت دیجیے، ہمیں اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے سمندروں میں. تو مرید نے کہا میں ان کو چھوڑ آؤں. انہوں نے کہا ضرور یہ تو ہمارا فرض ہے. وہ پیچھے پیچھے ان کے دست بدست چلا. اب اس مرید کے دل میں غم تھا، وہ رونے لگا. بہرحال وہ رہ نہیں سکا اور اس نے اس کو بتا دیا کہ آپ اب امیر البحر نہیں رہے، آپ کے سٹارز کوئی نہیں ہیں، اب آپ اس ڈیوٹی پر نہیں ہیں، تھوڑے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. انہوں نے کہا تم کیا بکتے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ فرمایا گیا ہے جو عرض کیا ہے اور میرا دل خون کی آنسو روتا ہے. انہوں نے کہا جب ادھر ادھر دیکھا تو دونوں کندھوں پر تو واقعی ان کے سٹارز نہیں تھے. وہاں انہوں نے خاک زمین سے اٹھا کر اپنے سر میں ڈالنا شروع کر دی اور وہ واویلا کیا کہ جنگل میں پرند چرند سب پریشان ہو کر شاخوں سے اڑ گئے. انہوں نے کہا اے پیارے نوجوان تم نے مجھے اتنی بڑی مہربانی کی ہے، اب میرے پر ایک مہربانی اور کرو، میرے پاؤں میں رسی باندھو اور مجھ کو زمین پر گھسیٹو. اس جنگل میں اس کڑی سرزمین پر جہاں کیکر کے کانٹے اور کچھ نہیں ہے میں بھی واویلا کرتا ہوں، تو بھی کر کہ اللہ کے احکام نہ ماننے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے جو مجھ سے بے خیالی میں ہو گیا. اس نے کہا حضور میں یہ تو بے ادبی نہیں کر سکتا. بہرحال ان کی ضد پر اس نے ایسا کیا اور وہ روتے جاتے تھے اور آہو بکا کرتے جاتے تھے اور فریاد کرتے جاتے تھے کہ ہماری کوتاہی ہے، جو گناہ ہے معاف کیا جائے. جب وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ جتنے پرندے درختوں پر بیٹھے تھے انہوں نے بھی چیخو پکار شروع کر دی اور رونا شروع کر دیا، اور جنگل کی ہرنیاں اور ہرن اور شیر اور چرند پرند کھڑے ہو گئے اور منہ پر اٹھا کر کہنے لگے یا باری تعالیٰ ان کو معافی عطا فرما، ہم تیری مخلوق ہیں، بیکار سی مخلوق ہیں، ہم تو جانور ہیں لیکن تیرے حضور یہ تو درخواست کر سکتے ہیں کہ اس کو معافی عطا کی جائے. ان کا رونا اور چیخنا اور پرندوں اور جانوروں کا اللہ کو پسند آیا تو انہوں نے کہا جا اس کو معاف کیا. چنانچہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو وہ آ گئے اپنے عہدے پر واپس. تو اس مرید نے کہا حضور میں تو خوشی سے بے چین ہوا جا رہا ہوں الحمدللہ. جو وہ جانے لگے سمندر کا کنارہ نزدیک آ گیا کیونکہ اب انہوں نے اپنی ڈیوٹی پر حاضری دینی تھی. مرید نے کہا حضور میری حیثیت تو نہیں لیکن میں پوچھتا ہوں کہ آپ سے کیا کوتاہی ہوئی ہے، کیا آپ کو یاد ہے؟ کہنے لگے چند روز کی بات ہے کہ میں سمندروں میں اپنی ڈیوٹی دینے جا رہا تھا، کشتی میں بیٹھا تھا اور حکم خداوندی سے چل پھر رہا تھا. بڑی تیز بارش ہونے لگی سمندر میں تو میں نے کہا یا باری اس بارش کو یہاں ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ بھرے سمندر پر یہ بارش اگر سوکھے میدانوں میں ہوتا تو کچھ فائدہ ہو، لوگوں کو اناج ملے، فصلیں اگیں، بس اتنی سی بات تھی. میں نے رائے دی تھی، فعل اللہ کے اوپر میں نے تنقید کی تھی. تو خواتین و حضرات فعل اللہ اور ہیں، احکام اللہ اور ہیں، اور ہم سب احکام الہی کے پابند ہیں. کہ اس ٹاپک کے بعد مجھے بہت سی باتیں یاد آ رہی تھی جو ہمارے آج کل کے بچے بچیاں بہت زیادہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، اللہ
اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں، ہمیں ایسے پیرنٹس کیوں دیے، ہمیں ایسے حالات کیوں دیے، ہمارے ساتھ یہ کیوں، ہمارے ساتھ وہ کیوں۔ تو آپ سوچیں یہ اتنا بڑا امیر ایک چھوٹی سی بات جس پہ تنقید کرنے کی وجہ سے اس سے اتنا بڑا عہدہ چھین لیا گیا، تو کیا یہی وجوہات نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں سے سکون کو اور چین کو چھین لیا گیا ہے؟ سب نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی ڈپریشن کا مرض جس طرح سے ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے بچوں میں بڑھتا جا رہا ہے، تو کیا اس کی سب سے بڑی وجہ احکام اللہ پر تنقید نہیں ہے؟ اسی لیے ہم لوگوں کو قرآن میں سکھایا گیا کہ آپ کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبینا، اور جو ہماری زندگی میں ہے اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور جس طرح سے دیا ہے اس سب کو ایز اٹ از قبول کرے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ پر زندگی کے اسرار کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ یہ مشکلیں کیوں آئیں، یہ تنگیاں کیوں ہیں، یہ حالات کیوں ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے فرما بردار ہو کر اس کے احکام پر الحمدللہ کہنا شروع کریں۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ پر سارے اسرار کھولتا جائے گا اور آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔